نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز جمعہ دفتر خاکسار تحریک حویلیہ مرکز باحکم محترم قائد خاکسار تحریک نیٹ ورکنگ انجینئر عنایت اللہ خان زیغم المشرقی عذر قرآن فکر مشرقی کے تناظر میں آج میں آپ سے مخاطب ہوں، چونکہ ہمارا جو فکری اور نظریاتی طور پر ہم اس آئیڈیالوجی کو، اس نظریے کو، اس فکر کو لے کر چل رہے ہیں، بہینہ اسی طرح جس طرح حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح قرآن کے ساتھ ان کی جس طرح جانکاری، قرآن کے ساتھ جس طرح ان کی انڈرسٹینڈنگ ان کی رہی، جس طرح انہوں نے قرآن کو سمجھا اور جس طرح انہوں نے اس آئیڈیالوجی کو، اس نظریے کو، اس تصور کو ہمارے اذہان کے اندر جو پینیٹریٹ کیا، اس کو، اس آئیڈیالوجی کو ٹرانسمٹ کیا، بالکل اسی طرح ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ ہماری جو ہفتہ وار میٹنگز ہو رہی ہیں پورے پاکستان کے اندر، اور ہمارے قائد محترم عنایت اللہ خان زیغم مشرقی بھی اسی صدا کو لے کر چل رہے ہیں، تو وہ یہی نظریہ اور یہی آئیڈیالوجی تھی جس کی ہم اپنے ویکلی جو پروگرامز ہیں اس میں اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور یہ فکری اور نظریاتی نشستیں بہینہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں کہ جس طرح نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 13 سال کے مکی دور میں جس طرح انہوں نے اپنے ساتھیوں کے اخلاق اور ان کے کردار کو، جس طرح انہوں نے ان کو سر بلند کیا، ان کے کردار، ان کے اخلاقیات کو جس طرح روشن کیا، اب یہ ان کی جو فنڈامنٹل ایک ایجوکیشن تھی، ایک پرائمری ایجوکیشن تھی اصحاب رسول کی، ایک بڑے پروگرام کے لیے، اس کو براڈ سپیکٹرم میں رکھنے کے لیے، بالکل اسی طرح آج ہم بھی انہی لائنوں پر، اسی طرز پر، اس آئیڈیالوجی کو لے کر، اس نظریے کو لے کر، اس فکر کو لے کر حرکت و عمل میں ہیں، اور جو 10 قرآنک پرنسپلز، جو قرآن کے 10 زرعی اصول، جس کی بنیاد پر میرے نبی نے اللہ کی دی ہوئی ڈیوائن گائیڈنس کے تحت اصحاب رسول کو عشرہ مبشرہ کی خوشخبری ان کی حیات میں تھی، انہی اعمال صالحہ کی بنیاد پر ان کی اہمیت، ان کی اصلیت کو بہترین انداز کے ساتھ یہاں پر ان کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے۔ آج اسی وجہ سے، کیونکہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ قرآن کا صراط مستقیم ہے، کہ قرآن کا صراط مستقیم کیا چیز ہے، وہ کون سا معمہ ہے کہ جس کو تمام انبیاء نے اپنی اس نماز کے دوران اس صراط مستقیم کو خدا سے مانگا۔ پورا عالم اسلام نماز کے اندر اس قرآن کے صراط مستقیم کو مانگ رہے۔ وہ قرآن کا صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن کے صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے خدا کی عبودیت کو، خدا کی عبادت کو، اس کے تصور کو، اس کی آئیڈیالوجی کو، اس کی ماہیت اور اس کی اصلیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس عبادت کے اس تصور کو جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں، ہمارے اذہان کے اندر راسخ ہو چکا ہے، جس کی بدولت آج پوری امت مسلمہ آف ٹریک ہو چکی ہے، ہم کلی طور پر ڈی ٹریک ہو چکے ہیں، ہماری بیروح عبادات
کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہی، کوئی کنکلوڈڈ ڈیزائن سامنے نہیں آ رہا. یہ ساری چیزیں اسی تناظر میں کہ ہم عبادت کے صحیح تصور کو نہ سمجھ کر غیر رسمی عبادات میں اس قدر گم ہو چکے ہیں. ہماری مسجدیں تو بھری جا چکی ہیں، لیکن ہم خدا کی اس عبادت کو، اس کے احکامات جو بہینہ عبادت کا درجہ رکھتے تھے، عبادت کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن ہم اسے کلی طور پر نابد ہو چکے ہیں. آج ہم اسی وجہ سے بھوک اور ننگ اور افلاس میں، تنگ دستی میں، بیماریوں میں، دہشت کے خوف میں، وہ اسی لیے ڈوب چکے ہیں، تحت الثری کی پستیوں میں گر چکے ہیں. طاقتور اقوام کے ان کی اس دہشت ناک ٹیکنالوجی جو وہ عملی طور پر اس کو متعارف کرا چکے ہیں، اس کے خوف میں اس قدر اس لیے کہ ہم خدا کی صحیح تصور کو، خدا کی صحیح عبودیت کو، خدا کی صحیح عبادت کو ہم سمجھ نہ سکے، جس کی بنیاد پر آج ہم اس بند گلی میں جا چکے ہیں کہ جہاں سے راہ فرار ہمیں مل نہیں رہا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. قرآن کے اندر خدا کہہ رہا ہے، اور یاد رکھو میں تمہیں آزماؤں گا ضرور، کبھی بھوک اور تنگ سے، کبھی خوف سے، کبھی تعداد کی کمی سے، کبھی رزق کی تنگی سے، میں تمہیں آزماؤں گا ضرور. آج ہم اس آزمائش کے اس دور سے گزر رہے ہیں، مصیبتوں کے اس دور سے گزر رہے ہیں، بھوک اور ننگ، افلاس اور تنگ دستی کے اس دور سے گزر رہے ہیں. لیکن اس دور کے اندر بھی، ان آزمائشوں، ان مصیبتوں کے اندر بھی اللہ نے ایک روشنی کی کرن ضرور رکھی ہے ہمارے لیے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنا دیجئے خوشخبری ان لوگوں کو جو مصیبت کے آڑے وقت میں پکار اٹھتی ہے کہ اے خدائے لم جزل، اے خدائے بزرگ و برتر، ہم تیرے ہی تو ہیں، ہم تیرے ہی تو ہیں، اور تجھے منا کر، تیری طرف لوٹ کر، تیری احکامات کی کماؤ کو پیروی کرتے ہوئے ہم تجھے منا لیں گے. کیونکہ آج خدا ہم سے کلی طور پر روٹھ چکا ہے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری کارستانیوں کی وجہ سے. خدا کی عبودیت کو صحیح طور پر نہ سمجھتے ہوئے خدا ہم سے مکمل طور پر روٹھ چکا ہے. اس کو منانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کلی طور پر وہ امت مسلمہ صحیح معنوں میں توبہ طائب ہو کر اس کے قوانین کی طرف، اس کے آئین کی طرف، اس کے انکمپیریبل کانسٹیٹیوشن کی طرف، جو ناقابل بدل ہے، ناقابل رد ہے، صحیح طور پر اس کی طرف لوٹ آئے. تب جا کر ہماری نجات ہو سکتی ہے، ان چیزوں سے سلویشن ہو سکتا ہے، ان چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں جو اس وقت ہمارے سروں پر ننگی تلوار کی طرح لٹک رہی ہیں، یہ پریشانیاں اور یہ مصیبتیں. کیونکہ میرا موضوع قرآن کا صراط مستقیم ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. سو جن لوگوں نے خدا کو اپنا سچا آقا مان لیا، سچائی کے ساتھ اس کی سپرمیسی کو، اس کی حاکمیت کو
دل و جان کے ساتھ اپنی ذات پر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد اس کے قانون کو، اس کے آئین کو اس روئے زمین کے تختے پر غالب کرنے کے لیے، اس روئے زمین کے تختے پر اس کے نفاذ کے لیے عملی طور پر میدان عمل کا حصہ نہیں بن جاتا تو اس کے لیے پھر راہ نجات نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے خدا کو اپنا سچا آقا مان لیا، پھر اس کے قانون کی بالادستی کے لیے، اس کے سپرمیسی کے لیے، اس کے قانون کی نفاذ کے لیے میدان عمل میں صحیح طور پر وہ عمل پیرا ہے اور صحیح طور پر اس کے احکامات کی تمدید کے ساتھ عمل پیرا ہے، تو پھر خدا لم جزل انہیں اپنی مہربانیوں سے، اپنی بخششوں سے ان کو مالا مال کر دے گا اور دنیاوی مرفعالی کے لیے مختصر سے مختصر اور قریب سے قریب تر رستے کی طرف سے لے آئے گا۔ یہ قرآن کا صراط مستقیم ہے۔ جو نماز کے دوران ہم قرآن کا صراط مستقیم اللہ کی ذات سے مانگ رہے ہیں، یہ قرآن کا صراط مستقیم ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ هَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ اپنے اندر ایمان والے اعمال کو پیدا کرنا صراط مستقیم ہے۔ ہم ان صراط مستقیم کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے یہ چیز کو کلیریفائی کیا ہے کہ قرآن کا صراط مستقیم اسی صورت میں سمجھ میں آ سکتا ہے جب آپ اس کی عبادت، اس کی عبودیت کے اس تصور کو صحیح طور پر آپ سمجھیں گے کہ خدا کی عبادت کا کانسیپٹ کیا ہے، خدا کی عبادت کا تصور کیا ہے، اس کے خدا ہونے کا، اس کے رب العالمین ہونے کا معیار کیا ہے، تب جا کر آپ کو قرآن کا صراط مستقیم سمجھ میں آئے گا۔ سورہ فاتحہ قرآن کی اولین صورت ہے، کیونکہ یہاں سے آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ خدا کی عبودیت، خدا کی اصل عبادت کیا ہے۔ اور آج ہم جو رسمی غیر رسمی عبادات میں آج ہم جکڑے جا چکے ہیں، جہاں سے کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہو رہا، یہ خدا کیا آج ہماری یہ عبادتیں اور جن عبادتوں کے زوم میں ہم بیٹھے ہوئے اور کر رہے ہیں، خدا کے ہاں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، خدا کے ہاں ان کی کوئی ویلیویشن نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جس کی بنیاد پر خدا ہم سے روٹ چکا ہے عملی طور پر۔ کیونکہ سورہ فاتحہ بعض مفسرین کے نزدیک، بعض محدثین کے نزدیک یہ 6 نبوی کے اوائل میں نازل ہوئی ہے، اور بعض مورخین کے نزدیک، محدثین کے نزدیک یہ 4 نبوی کے اخیر میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن ایتھنٹک جو چیز ہے وہ 4 نبوی کے اخیر میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، جس کے اندر ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور اس وقت جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نماز 27 رجب سن 10 نبوی کو، جب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر فروکش تھے، جبرائیل امین آئے اور 5 نمازوں کے احکامات صادر کیے، لیکن اس وقت بھی ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعات یہ فرض نہیں ہوئی تھی، یہ یکم ہجری کو فرض ہوئی ہیں۔ گویا نماز سورہ فاتحہ کے نازل ہونے کے 10 سال بعد فرض ہوئی ہے۔ تو اس وقت جو ہم نماز ادا کر رہے ہیں اور اس نماز میں کھڑے ہو کر ہم یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، گویا ہم نماز میں کھڑے ہو کر نماز ہی کو ہم نے عبادت کنسیڈر کر لیا ہے، جبکہ عبادت کا اصل مفہوم تو کچھ اور تھا۔ اگر تم اس وقت عبادت کر رہے ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر تم نے عبادت کو ہی، نماز کو ہی عبادت تصور کر لیا ہے، تو پھر 10 سال پہلے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی عبادت کر رہے تھے؟ کیونکہ نماز تو سورہ فاتحہ کے 10 سال بعد فرض ہوئی ہے، تو وہ 10 سال پہلے کی کون سی عبادت تھی جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عبادت کا حصہ تھے؟
وہ کون سی عبادت تھی؟ یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ایسے سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ بیسک، وہ فنڈامنٹل، وہ قوانین جو میرے نبی نے اس وقت اصحابی رسول کے کردار اور ان کی اخلاقیات کو نمایاں کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے، ان کے اذہان کے اندر جو بیسک ایجوکیشن تھی، جو فنڈامنٹل قوانین تھے، ان کے اذہان کے اندر ان کو پینیٹریٹ کیا تاکہ ان کے ایمان کو مضبوط بنایا جائے، تاکہ ان کے کردار اور اخلاقیات کو سر بلند کر دیا جائے، روشن کر دیا جائے، روشنی کا مینارہ ثابت کر دیا جائے. جسٹ لائک اے بیکن، جسٹ لائک اے لائٹ ہاؤس. جس طرح مینارے سے، روشنی کے مینارے سے جس طرح رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، راستہ تلاش کیا جاتا ہے، میرے صحابی رسول کو میرے نبی نے اسی طرح ان کے کردار کو، ان کے خلقیات کو سر بلند کر دیا تھا، اس روشنی کے مینارے کی طرح کہ لوگ لبک کر، لوگ دھوڑے چلے آئیں ان کے کردار اور ان کی خلقیات کو دیکھ کر. آج وہ عبادت کا وہ تصور آج وہ ختم ہو چکا ہے. وہ فنڈامنٹل قوانین کیا تھے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ خدا نے تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اعلان کر دیا ہے، واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ خدا کے سوا کسی کو اپنا معبود مت بناؤ اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کیا کرو. اب عبادت کا، خدا کو اپنا معبود بنانے کا تصور کیا تھا؟ جس طرح آج ہم اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، بھائی یہ اس کی پوجا پاٹ نہیں تھی. اس کے عبادت، اس کا معبود ہونے کے تصور، اس کے بھیجے ہوئے قوانین، اس کی بھیجے ہوئی انکمپیریبل کانسٹیٹیوشن، اس کا آئین اور خدا کی بالادستی کو، خدا کی سپرمیسی کو عملی طور پر روئے زمین کے تختے پر اس کے قوانین کو غالب کر دیا جائے اور اس عظیم پروگرام کو پروو کر دیا جائے جو میرے نبی پر، میرے صحابی رسول کے کندھوں پر وہ ذمہ داری عائد کر دی گئی تھی. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. ہے نبی تم اور تمہاری جماعت اس دین کو باقی ادیان پر غالب کر دو. یہ غلبہ دراصل، یہ غالبیت، یہ دین الحق کا غلبہ، یہ خدا کی سپرمیسی، اس کا اس روئے زمین کے تختے پر غالب آنا ہی دراصل میں اس کی عبادت ہے. یہی چیز ہی دراصل میں اس کی عبودیت ہے. یہی چیز اور اس چیز کے نفاذ کے لیے صحیح طور پر عبد بن جانا ہی اس کی عبودیت کو، اس کا اقرار کرنا ہے. اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقصد اور مفہوم بھی یہی تھا کہ میرے اس آئین کو، میرے اس دستور کو، میرے اس قانون کو اس روئے زمین کے تختے پر غالب کر دو. مسلمانوں جو تم اس کے دعوے دار بنے بیٹھے ہو، supremacy is the state of having the ultimate authority. اب خدا کی ultimate authority کہاں ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ خدا کی بھیجے ہوئے قانون کے مطابق اس کے نظام کو آپریٹ نہیں کرتے، اس کے نظام کو چلاتے نہیں ہیں، وہی لوگ تو کافر ہیں، وہی لوگ تو فاسق ہیں، وہی لوگ تو ظالم ہیں، وہی لوگ تو فاجر ہیں. کافر، فاسق اور فاجر کسے کہا گیا ہے؟ جو اس کے قانون کی عملداری نہیں کر رہا، جو اس کے قانون کو عملی طور پر اس روئے زمین کے تختے پر غالب کرنے اور غالب کرنے کی جدوجہد میں عملی طور پر حصہ اگر نہیں لے رہا تو وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ ظالم ہے جو قرآن کے اس دستور کو
جو میرے نبی پر نازل ہوا نہ اس کو اپنی جان پر نافذ کر رہا، نہ اس کو نافذ کرنے کے لیے میدان عمل میں، میدان کارزار میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خدا نے انہی لوگوں کو کافر کہا ہے، فاسق اور فاجر ظالم انہی لوگوں کو کہا ہے، اس میں کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم اس چیز سے قطعی طور پر غافل ہو چکے ہیں۔ دین کا نفاذ کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ What is the meaning by دین؟ بھائی دین کا کیا مطلب ہے؟ دین تو سسٹم کا نام ہے۔ قرآن تو پورا سسٹم ہے بھائی، اس کے اندر پورا سسٹم، پورا نظام موجود ہے۔ ہمارا اپنا معاشی نظام اس کے اندر موجود ہے، ہمارا سیاسی نظام اس کے اندر موجود ہے، ہمارا معاشرتی نظام اس کے اندر موجود ہے، ہمارا عدالتی نظام اس کے اندر موجود ہے، ہمارا حکمرانہ نظام اس کے اندر موجود ہے۔ جب سارے نظام اس کے اندر موجود ہیں تو پھر تم کیوں اس نظام کی پاسداری کر رہے ہو؟ کیوں اس نظام کے پیچھے بھاگ رہے ہو جو ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت، جو انگریز سامراج نے ہمارے اوپر اس نظام کو نافذ کر دیا ہے؟ ہمارے دفتروں میں اس کا نظام، ہماری عدالتوں میں اس کا نظام، ہماری اس انتظامیہ کے اندر اسی کا نظام چل رہا ہے۔ اب سارے نظاموں کو تم انہی کے نظاموں کی بھیڑ چڑھ چکے ہو، انہی کی پوجا پاٹ کر رہے ہو، انہی کی تقلید کر رہے ہو، تو پھر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی اور شراکت داری خدا کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس ایک نظام، واضح نظام، انکمپیریبل کانسٹیٹیوشن موجود ہے، بے بدل نظام موجود ہے، ناقابل ربط آئین تمہارے سامنے موجود ہے، پھر اس ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود تم دوسرے آئین کی، دوسرے اصولوں کی، قاعدوں اور قوانین کی تم پاسداری کرو، اور تم پھر گمان کرو، پھر اللہ کا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تو تمہارے دوغلا پن ہے، یہ تو تمہارا دوغلا پن ہے کہ تم کلمہ بھی پڑھ رہے ہو، زبان سے اقرار بھی کر رہے ہو کہ اے خدا لم جزل، ہم تمہارے بھیجے ہوئے اس قانون کی پاسداری کے لیے، اس کے نظام کے لیے اپنا سب کچھ، حتیٰ کہ مال و جان، فرزند و زن بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن عملی طور پر تو کچھ اور ہی چیز ہے۔ اس سے بڑا اور جھوٹ، اس سے بڑا اور فراڈ، اس سے بڑا خدا کے ساتھ دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ، اپنے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ اب اس کا کانسیپٹ تو کچھ اور تھا، یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کی پرورش، ان کو کھانا کھانے کی ترغیب، اس کا میکینزم تو کچھ اور تھا، اس کا طریقہ کار تو کچھ اور تھا۔ ان کو تو آنریبل بزنس دینا تھا، ان کو تو ان کے اپنے قدموں پر کھڑا کر کے ان کو باعزت روزگار فراہم کرنا تھا، نہ کہ ان کو بھیک منگتا بنانا تھا۔ اسلام کی آئیڈیالوجی کو تو ہم سمجھ نہ سکے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَاكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اپنے عزیزوں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں بخل نہ کرو، اور نہ اتنی کشادگی اختیار کرو کہ بعد میں تمہیں ملامت اختیار کرنی پڑے، بعد میں تم کمزور پڑ جاؤ، محتاج ہو جاؤ۔ یہ فنڈامنٹل قوانین تھے جو صحابہ رسول کے اخلاق اور کردار کو بلند کرنے کے لیے تھے۔ وہ بطور رول ماڈل کہ اللہ کے نبی نے ان کو پیش کرنا تھا، ان کی ایمانیات کو مضبوط کرنا مقصد تھا، ایک بڑے پروگرام کے لیے۔ یہ ان کی پرائمری ایجوکیشن تھی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اپنی اولادوں کو بھوک اور ننگ کے خوف سے قتل مت کرو، بے شک ہم انہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز اس وقت بھی تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم نے خدا کی اس عبودیت کو، اس کے رب العالی ہونے کے تصور کو بھول چکے ہیں کہ رب العالمین اس پوری کائنات کے نظام کو آپریٹ کر رہا ہے، پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے،
پوری کائنات میں ہر ذی روح چیز کو پالنے والا خدائی لم جزل ہے، لیکن ہم پھر بھی اپنی اولادوں کو سمندر برد کر رہے ہیں، دریا برد کر رہے ہیں، ان کے گلے گھونٹ کر دوبارے مار رہے ہیں ان کو. کیوں؟ کہ ہمیں خدا کی وحدانیت پر یقین نہیں رہا، خدا کی سپرمیسی پر یقین نہیں رہا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اور زنا کے قریب ہی مت بھٹکو، یہ برائی ہے اور برا راستہ ہے. اس سے تمہاری جسمانی، تمہاری ذہنی صلاحیتوں پر قدغن پڑتی ہے. روئے زمین کے تختے پر اگر سب سے بری چیز میرے خدا کو اگر لگ رہی ہے تو وہ بے حیائی اور برائی ہے، اور اس کی سب سے ایکسٹریم پوزیشن یہ زنا ہے. اس سے قطعی طور پر اس کے قریب ہی مت جاؤ. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. بے شک انسان آزاد ہے، لیکن کسی کی جان کو قتل کرنا جس کو خدا نے حرام قرار دیا اللہ یہ کہ وہ قتل از روئے حق ہو پھر بھی منع ہے. لیکن اگر کسی کی جان کو ظلم کے طور پر قتل کیا گیا تو پھر ہم مقتولون کی وارثین کو یہ کلی طور پر اختیار دیتے ہیں کہ وہ اپنا قتل کا بدلہ لے سکتا ہے. لیکن کسی کی جان کو قتل کرنا خدا نے اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں دی ہے. اور حاکم وقت کو جن کے پاس اختیار اور اقتدار ہے ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مقتولین کے ورثاء کی پوری مدد کرے. لیکن آج جن کا قتل ہوتا ہے، جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ہماری یہ انتظامی امور ان لوگوں کا پلہ بھاری کرتے ہیں جن کے پاس قوت ہو، طاقت ہو. یہ خدا واسطے کے فیصلے یہ لوگ نہیں کرتے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ بھٹکو، الا یہ کہ آپ کے اس کے ساتھ تعلقات خوشگوار کیوں نہ ہو، آپ کا اس کے ساتھ حسن سلوک بہتری کیوں نہ ہو، لیکن اس کے بالغ ہونے تک یہ امانتیں اس کے سپرد کر دو. جب وہ اچھے اور برے کی تمیز کو پہچان لے تو یہ امانتیں ان کے سپرد کر دو. لیکن آج ہمارا معاشرہ یتیموں کے مال کو ہضم کر رہا ہے، ان کو پورا حق نہیں دیا جا رہا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اور اپنے عہدوں کو پورا کرو. عہد ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بات پرس ہوگی. وہ عہد کیا تھا؟ وہ عہد تو تم پیدا ہوئے تھے تو اس وقت تم نے اس کے ساتھ عہد کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جو ذمہ داری تمہارے کندھوں پر نبی کی وساطت سے، اس کے ساتھیوں کی وساطت سے اس دین الحق کو غالب کرنے کے لیے، اس کے نظام کو غالب کرنے کے لیے، اس کے قانون کو غالب کرنے کے لیے، اس کے نظام کو غالب کرنے کے لیے، اس کی آئیڈیالوجی کو غالب کرنے کے لیے جو ذمہ داری تمہارے کندھوں پر پڑی ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ہے نبی، تم اور تمہاری جماعت اس دین کو باقی ادیان پر غالب کر دو، خواہ کافروں کو برائی کیوں نہ لگے. یہ عہد تھا تمہارا اس کے ساتھ، اس خدائے لم جزل کے ساتھ، کہ ہم تمہارے دین کو غالب کرنے کے لیے، ہم تمہارے دین کو غالب کرنے کے لیے اس روئے زمین کے تختے پر تمہارے آئین کو غالب کرنے کے لیے، تمہارے دستور کو غالب کرنے کے لیے، جس کی بنیاد پر تمہارے نظام کو غالب کرنے کے لیے 1,24,000 پیغمبران اسلام نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنی آن اولاد کو قربان کیا. اس پروگرام کو غالب کرنے کے لیے، اس نظام کو غالب کرنے کے لیے اپنا مال و جان، حتیٰ کہ فرزند و زن بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے. یہ وعدہ تھا، یہ اقرار تھا تمہارا خدا کے ساتھ، جس کے گواہ ہے یہ در و دیوار، یہ سب کچھ اس کا گواہ ہے کہ تم نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اس سے عہد باندھ رکھا ہے. اس عہد کے متعلق تم سے باز پرس ہوگی اور زبردست انداز کے ساتھ تم سے باز پرس ہوگی جو تم نے خدا کے ساتھ عہد باندھ رکھا ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
اپنے تول کرتے وقت اپنے تولوں کو پورا رکھو، اور تولتے وقت اپنے میزان کی ڈنڈی کو سیدھا رکھو، یہ تمہارے قومی وقار کے لیے اور عذر و انجام یہ چیز بہتر ہے تمہارے لیے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اتنا بگاڑ ہو چکا ہے کہ ہم نہ پورا ناپ کر دے رہے اور نہ ہمارا صحیح تول ہے نہ صحیح ناپ ہے۔ ہماری جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہیں، ہم پیسے کی دوڑ میں مصروف ہو چکے ہیں، کوٹھیاں بنگلے بنانے میں مصروف ہو چکے ہیں، لیکن یہ چیز تمہارے کسی کام کی نہیں آئے گی۔ جب موت کا وقت آئے گا تو تمہارے لیے ساری چیزیں بےمعنی ہو جائیں گی۔ تمہارا اس وقت یہی گمان ہوگا، یہی خیال ہوگا یہ ساری چیزیں مجھ سے لے لی جائیں، یہ تکلیف یہ اذیت جو خدا نے مجھ کو دی ہے یا دے رہا ہے اس سے میری خلاصی ہو، اس سے میری جان چھوٹ جائے۔ لیکن پھر اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا، اس وقت کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، کیونکہ علم یقینی چیز کا نام ہے۔ جس چیز کو تم نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، اور اس کے بارے میں تم نے اپنا علم گھڑ لیا، تو اس کے بارے میں تم سے ضرور باز پرس ہوگی۔ یہ وہ 10 الہی حکمتیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور خدا کی زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تمہارے اکڑ کر چلنے سے تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ لن نَسْفَ فِي الْأَرْضِ وَلَن تَبْحَبُ الْجِبَالَ طُولًا، اور تمہاری ایڑیاں کھڑی کرنے سے تم پہاڑوں جتنے برابر نہیں ہو جاؤ گے۔ اس لیے اپنے اندر عاجزی اور انکساری کو پیدا کرو۔ یہ غرور و تکبر یہ تو خدائے لم یزل کی چادر ہے، اگر تم اسے پکڑنے کی کوشش کرو گے تو جل کر خاکستر ہو جاؤ گے۔ اپنے طاقتور ہونے کے زوم میں کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ اس وردی کے اندر بھی بہت طاقت ہے، لیکن اس کی طاقت کے ہونے کے باوجود مشرقی نے اس کے اندر خدا کا خوف کا رنگ بھی اس کے اندر بھر دیا تھا۔ ایسا شخص جس کے پاس ہندوستان کے اندر 40 لاکھ منظم افراد کی قوت تھی، لیکن میں عسکری اسلام اس کو پیش کرتا ہوں، جس کے پاس اتنی طاقت ہونے کے باوجود کوئی وائلیشن نہیں کی، لیکن اس نے برابر اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس شخص نے انگریز کے پیرالل ایک شیڈو گورنمنٹ کھڑی کر دی تھی۔ اب یہ ساری چیزیں یہ قرآن کے یہ الہی حکمتیں یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاقیات کو بلند کرنے کے لیے تھی، اور سچائی کو نبی علیہ السلام نے ان کے اندر کود کود کر بھر دیا تھا کہ لوگ ان کی طرف دوڑے چلے آئے۔ اب یہ ساری چیز چھوٹا فریم ورک تھا، اس کو اس بڑے براڈ سپیکٹرم میں رکھنے کے لیے نبی علیہ السلام نے ان کی گرومنگ کی، ان کی برین واش کی۔ وہ براڈ سپیکٹرم کیا تھا؟ وہ وسیع العمل، وہ قرآن کی 10 قرآنک پرنسپلز تھے، وہ 10 اعمال صالحہ تھے جس کی بنیاد پر اللہ نے ایمان والوں سے جنت کا اور متمکن فی الارض ہونے کا، بادشاہت زمین کا ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بڑا احسان کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو دردناک مصیبت سے نجات دلائی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی اور وہی غالب رہے۔ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان کو ایک واضح کتاب دی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ان کو ہدایت کے ساتھ صراط مستقیم پر چلا دیا۔ وَتَرَكْنَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان کا ذکر خیر آنے والے زمانے میں چلا دیا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر ہمارا سلام ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم حسن عمل کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ موسیٰ اور ہارون کا کون سا صلہ ان کو ملا تھا؟ ان کو بادشاہت زمین سے نوازا گیا، ان کو قوت، دولت اور عزت سے نوازا گیا تھا، ان کو متمکن فی الارض کیا گیا تھا، انہیں بادشاہت زمین سے نوازا گیا تھا۔
یہ ساری چیزیں حسن عمل کی بنیاد پر ہے، اور یہ ساری چیزیں تبھی ممکن ہو سکتی ہیں کہ تم صدق کے دل کے ساتھ خدا کے قانون کی طرف لوٹ آؤ. اسی میں تمہاری عافیت ہے اور اسی میں تمہاری نجات ہے. وما علیک الا البلاغ المبین.